بالله من شرور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والحبيب الذي ترجع شفاعته لكل العون إلى الأحوال المختلفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی بھی آخری گھڑیاں ہیں، آخری دن. اس رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. یہ آخری عشرہ ہے اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو اس عشرے میں ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے. اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس عشرے میں جہنم سے آزاد ہو جائیں. تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس لیے جہنم کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا کہ جہنم ہوتی کیا ہے، جہنم کیا چیز ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جس جہنم سے بچنا ہے وہ کیسی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 2 اپنے لیے، 2 اللہ کی رضا کے لیے. کلمہ طیبہ، استغفار اللہ کی رضا کے لیے، جہنم سے آزادی اور جنت کی طلب بھی اپنے لیے. تو جہنم جو ہے وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، انتہائی خوفناک جگہ ہے. اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے اس کو 1000 سال تک مزید بھڑکایا تو وہ زرد ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے اس کو 1000 سال تک مزید بھڑکایا تو وہ سیاہ ہو گئی. اب جہنم کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہے. دنیا کی آگ جلتی ہے روشنی ہوتی ہے، جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرا پھیلتا ہے. ایسی جہنم کی آگ ہے. اور جہنم ہے کتنا بڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک دھماکے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس چیز کی آواز تھی. صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اوپر گرایا گیا تھا، وہ آج اس کی تہ میں پہنچ چکا ہے. تو اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے وہ کتنی تیزی سے آتی ہے، اور وہ بھاری پتھر ہو تو وہ اور زیادہ تیزی سے آئے گا. اتنا بھاری پتھر جو تھا کہ جب وہ جہنم میں گرا تو دنیا میں اس کی آواز سنائی دی، لیکن اس کو بھی جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگے. تو جہنم کتنی بڑی ہو. جہنم کے اندر ایسی وادیاں ہیں جن سے جہنم خود بنا مانتی ہے.
اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے کو کھانے لگا تھا۔ جہنم نے اللہ سے عرض کی کہ یہ تو ایک دوسرے کو کھانے لگا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دے دی کہ 2 سانس لے لیا کرو، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ یہ گرمی آتی ہے جہنم کا گرم سانس ہوتا ہے، جو سردی آتی ہے یہ جہنم کا ٹھنڈا سانس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جہنم میں دونوں قسم کے عذاب ہیں، آگ کا عذاب بھی ہے اور سردی کا عذاب بھی ہے۔ جو بندہ آگ سے جل جائے اس کا علاج بڑی جلدی ہو سکتا ہے، اگر کوئی بندہ برف پہ چلتا ہے اور اس کے پاؤں پہ چھالے پڑ جائے تو اس کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوگا، گرمی کا بھی عذاب ہوگا، اور جہنم کی آگ اتنا سخت ہے، بلکہ جہنم خود کتنا بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جہنم کے دروازے کیوں برابر لگے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر نیچے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے، اور ایک طبقے سے 60 دروازے ہیں جہنم کے، ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک 70,000 سال کی مسافت ہے۔ تو 60 طبقے انہوں نے جہنم کے بتلائے، 60 طبقے ہیں جہنم کے، 60 دروازے ہیں، اور ہر 2 دروازوں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ ہے، تو وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک اس میں زیادہ دور ایسا گزرا ہے کہ اس میں اکثریت نافرمانوں کی رہی، اکثریت کفار کی رہی۔ مسلمان تھوڑے ہوتے، ماننے والے تھوڑے ہوتے، پچھلے انبیاء کی تاریخ پڑھیں، ان کے اوپر چند لوگ ایمان لاتے، باقی ساری قوم کے اوپر عذاب آتا۔ تھوڑے سے لوگ ایمان لے آتے، باقی ساری قوم ہلاک ہو جاتی۔ تو ان سب لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، اور جہنم اتنی بڑی ہے کہ یہ سارے لوگ جو جہنمی ہوں گے جہنم میں پہنچ جائیں گے، لیکن جہنم اب بھی کہہ رہی ہوگی حل میں مزید، حل میں مزید، اگر کوئی اور ہے تو میرے اندر ڈالو، اور وہ اللہ سے مانگ رہی ہوگی میں ابھی بھری نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت ایک مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈالیں گے، لیکن جہنم کہے گی کہ میں ابھی بھی نہیں بھری۔ پھر اللہ رب العزت اپنی پنڈلی اس جہنم میں رکھیں گے، اس وقت کہے گی کہ میں بھر گئی، مخلوق سے نہیں بھرے گی، اتنی بڑی جہنم ہے۔ تو اس جہنم سے ہم نے بچنا ہے، اس آخری عشرے میں اس جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ 7 طبقے ہیں جہنم، نیچے والے طبقے میں، یعنی جیسے جیسے طبقے اوپر ہوتے جائیں گے عذاب بھی ہلکا ہوتا ہے۔ جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے اس میں منافقین ہوں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نیچے والے طبقے میں منافقین ہوں گے، اس سے اوپر والے طبقے میں مشرکین ہوں گے، اور اس سے اوپر والے طبقے میں صابرین ہوں گے، یہ بھی ایک فرقہ ہے جو ستاروں کی پوجا کرتا ہے۔ اس سے اوپر والے طبقے میں مجوسی ہوں گے جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور یہ آگ کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بنیادی شعار، بنیادی علامت جو علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ داڑھیاں کٹواتے ہیں اور موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں۔ یہ ان مجوسیوں کا شعار ہے، ان کی علامت ہے، بنیادی علامت۔ تو ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، جہنم کے کس طبقے میں ہم جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اسی کے ساتھ ہو۔ تو یہ مجوسیوں کا شعار ہے، اس سے
صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ ساتویں طبقے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا یا کوئی موقع ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، ظاہری پوشیدہ سارے گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوئی، بہت زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ اتنی زیادہ کیوں خوش ہو رہی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے لیے اتنی عظیم دعا کی ہے، اتنی پیاری دعا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو میں نے تمہارے لیے آج کی ہے، ایک مرتبہ کی ہے، یہ میں اپنی امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں۔ اس قدر شفقت اپنی امت کے ساتھ۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ جانتے تھے تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار کیا کہ جبرائیل بتاؤ مجھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جنت کے ساتویں، جہنم کے ساتویں طبقے میں جو سب سے اوپر والا ہے، اس میں آپ کی امت کے وہ گناہگار جو توبہ کیے بغیر مر جائیں گے، وہ اس طبقے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور بے ہوش ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھ چکے تھے کہ جہنم کتنی سخت ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو آپ رونے لگے، جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی اللہ کی کسی آزمائش میں نہ آ جاؤں۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ نے آزمایا تھا، اور وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو وہ ڈر، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی کسی آزمائش کا شکار نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میں نے آپ کو جہنم سے بچا دیا، آپ جہنم میں نہیں جائیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے یہ سنا تھا تو مسلسل 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، صرف مسجد نبی میں تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد پھر واپس چلے جاتے، مسلسل 3 دن تک روتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اجازت مانگی نہیں ملی، حضرت عمر گئے، اجازت مانگی نہیں ملی، باقی صحابہ گئے، کسی کو اجازت نہیں ملی۔ پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے آ کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن سے رو رہے ہیں، تو آپ جا کر پوچھیں اور اجازت مانگیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئی اور اجازت لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ میری امت کے وہ گناہگار جو توبہ کیے بغیر مر جائیں گے وہ جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں ہوں گے، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ تو جہنم اتنا سخت چیز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام زمین پر جا چکے ہیں، انہوں نے کچھ کھانا پکانا ہوگا تو جہنم سے تھوڑی سی آگ لے کر ان کو دے دو۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے داروغ مالک کے پاس گئے،
اس کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے دنیا میں لے جانی۔ تو جہنم کے داروغے نے پوچھا کہ کتنی آگ چاہیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چھہارے کے برابر دے دو۔ تو مالک نے کہا، جو جہنم کا داروغہ تھا، اس نے کہا کہ چھہارے کے برابر اگر تم آگ دنیا میں لے گئے تو اس آگ سے پوری دنیا جل جائے۔ یہ چھہارے کے برابر آگ ہے، اس سے پوری دنیا جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر چھہارے کی گٹھلی کے برابر دے دو۔ تو مالک نے کہا کہ اگر یہ آگ لے گئے تو زمین میں نہ کوئی سبز چیز پیدا ہوگی اور نہ کبھی بارش ہوگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کتنی آگ لے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر لے جاؤ۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ذرہ دو چیزوں کو کہتے ہیں۔ ایک سرخ چیونٹی ہوتی ہے جو بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جس کو ذرہ کہتے ہیں، روشن دان سے روشنی جب کمرے میں آتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے تنکے ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عام روشنی میں نہیں نظر آتے۔ باہر بھی اڑ رہے ہوں تو نہیں نظر آتے، صرف اس روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کو عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں۔ اس ذرے کے برابر جبرائیل علیہ السلام نے جہنم سے آگ لی اور اس کو 70 مرتبہ پانی میں بجھایا، پھر اس کو زمین پر لے کر آئے تو جس پہاڑ کے اوپر اس کو رکھا تھا وہ پہاڑ جل کر پگھل گیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو دوبارہ واپس جہنم میں لے جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس ذرے کو فوراً جہنم میں لے گئے۔ اس ذرے کی جو تپش تھی اور جو اس کا دھواں تھا وہ اس پہاڑ میں اور ان پتھروں میں پھیل گیا۔ یہ دنیا میں جتنی سخت آگ ہمیں نظر آتی ہے، یہ اس جہنم کی آگ کے ذرے کا ایک دھواں ہے اور اس کی تپش ہے۔ اس کا دھواں اور اس کی تپش اگر اتنی سخت ہے کہ اس میں ہم ایک سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اس میں ہم جو چیز جلانا چاہے دنیا کی جل جاتی ہے، لوہا بھی پگھل جاتا ہے، تانبا بھی پگھل جاتا ہے، دنیا کی جو چیز اس میں پگھلانا چاہے پگھل جاتی ہے۔ یہ اس ذرے کی تپش اور دھواں ہے، تو اصل آگ کتنا ہوگی؟ جہنم کی آگ اتنا سخت ہوگی۔ تو اس لیے اس اشرے میں جہنم سے پناہ مانگنی ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے۔ جہنم بہت سخت جگہ ہے۔ جہنمی جب وہاں جائیں گے تو ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی، ان کا لباس بھی آگ کا ہوگا، ان کا جو کمرہ ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، ہر چیز آگ کی بنی ہوگی، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے جن کو آگ کے اندر غوطہ دیا جائے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے انگارے جو ہیں کأنہ جمالات صفر، جیسے سرخ اونٹ ہوتے ہیں، اور اس کے شعلے جو ہیں جیسے محلات ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے۔ تو ایک ذرے کی تپش اور دھواں نہیں ہم برداشت کر سکتے، تو اتنے بڑے بڑے انگارے، اتنی بڑے بڑے شعلے، ان کو ہم کیسے برداشت کریں؟ اور صرف جہنم کے اندر آگ نہیں ہوگی، دوسرے قسم کے عذاب بھی ہوں گے، سانپ اور بچھو بھی ہوں گے۔ سانپ اتنا موٹے جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، بچھو ایک خچر جتنا بڑا ہوگا۔ ہم سوچتے ہوں گے کہ اگر اتنے بڑے سانپ ہیں اور اتنے بڑے بچھو ہیں تو وہ ایک بندے کے لیے کافی ہے، ایک بچھو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہاں جہنم میں جہاں عذاب اتنے بڑے بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ
جہنمی کا جسم بھی بڑا تھا۔ جہنمی کی جو صرف کھال ہوگی، کھال، یہ تقریباً 63 فٹ موٹی ہوگی، 63 فٹ۔ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، جو کئی میل لمبا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ 400 سوا 400 کلومیٹر کی ایریے میں ہوگی جہاں وہ جہنمی بیٹھے گا۔ اس کے اوپر جب سانپ چھوڑے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں سے اس کو ڈسنا شروع کریں گے، پاؤں کے ناخن تک اس کو ڈسیں گے، اور ایک مرتبہ سانپ یا بچھو جہنم کا اگر ڈس لے تو اس کی زہر کا اثر، اس کا درد، اس کی تکلیف 40 سال تک، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تک رہتی ہے۔ تو جب پورے جسم کے اوپر ڈسیں گے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو جہنم بہت سخت جگہ ہے۔ جہنمی چیخیں گے، پکاریں گے، اور ان کے چیخنے کی آواز ایسے ہوگی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ تو جہنم کے اندر جانا اتنا بڑی مصیبت اور اتنا بڑا عذاب ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر کسی بندے کو دنیا کی ہر آسائش، ہر نعمت دی گئی ہو، کبھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، جب وہ آخرت میں جائے گا جہنم کا ایک ہوتا ملے گا، وہ کہے گا میں نے کبھی تک کوئی راحت اور کوئی سکون دیکھا ہی نہیں، سب کچھ ختم، سب کچھ بھول جائے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے جو ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی، جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس بندے کو جہنم کی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ اس جوتے کے پہننے سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کے اندر، دیگچی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور اس کی آواز آئے گی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، وہ سنیں گے اس کے کھولنے کی آواز، اس کے ہونٹوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کی داڑھیں آگ کے انگارے بن چکے ہوں گے، اور اس کی آنتوں سے، اس کی پنڈلیوں سے، اس کے قدموں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے جہنم کا سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اسے دیا جا رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی شلوار، چادر، پاجامہ یہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس کے پاؤں ٹخنوں سمیت جہنم کی آگ میں جلیں گے، صرف اتنے سے گناہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی لذت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بغیر فائدے کے ہم یہ گناہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے آئیں گے تو نماز کے وقت ٹخنے ننگے کر لیں گے، بعض لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ حکم نماز کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے۔ اس جہنم کے مقابلے میں اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کے اندر جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں وہ بھی ایسی لازوال اور بے مثال ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ جنت میں کتنا نعمتیں ملیں گی، بندہ کتنا اللہ سے مانگے گا، تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو انسان کا دماغ ہے یہاں پر اللہ نے اس کو پورا کھولا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر وسعت اتنی نہیں ہے کہ انسان کے دماغ پورے کو برداشت کر سکے، اللہ نے اس کو نہیں کھولا۔ اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر جو تار رکھی ہوئی ہے دماغ کے اندر لپیٹی ہوئی وہ اتنا بڑی ہے کہ اس کو اگر ہم چاند کے اوپر لے جائیں تو نیچے اس کو زمین پر دوبارہ لایا جا سکتا ہے۔ یہاں اس کا ایک سرا ادھر ہوگا، دوسرا سرا چاند سے اوپر لے کر پھر زمین پر لے جائیں، اتنی بڑی تار ہے، اور اس میں صلاحیت کتنی ہے کہ ہر پن پوائنٹ کے اوپر ایک کمپیوٹر موجود ہے، یعنی ہم قلم سے ایک نقطہ لگاتے ہیں، ایسے نقطے لگاتے جائیں اس تار کے اوپر تو ہر نقطے کے اندر ایک کمپیوٹر ہے۔ تو اتنی وسعت ہے انسانی دماغ کے اندر۔ جنت میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا پورے کا پورا دماغ کھول دیں، اور دماغ عام انسان کا تھوڑا ہے، علماء کا اس سے زیادہ ہے، ایمان والوں کا اس سے زیادہ ہے، پھر جو انبیاء ہیں ان کا زیادہ ہے۔
اسی ترتیب سے اللہ نے عقل تقسیم فرمائی تھی، بات لمبی ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت سارے انسانوں کا سارا دماغ کھول دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہیں گے کہ اب مانگو جو مانگنا ہے مجھ سے، تو وہ مانگیں گے، اتنا مانگیں گے، اتنا مانگیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دماغ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہوگا، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ نے اپنی شان کے مطابق نہیں مانگا ابھی تک، میری شان تو دور کی بات ہے، میری شان تو اس سے بھی بلند ہے۔ تو اس وقت جو جنت کا سب سے چھوٹا سوال ہوگا، جو بندہ سب سے چھوٹا سوال کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جنتی وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ تو نے دنیا میں ہمارے اوپر پابندیاں لگائی تھی، میں نے اس کی پاسداری کی، حرام سے روکا تھا، اس سے رکا ہوں، تو اب میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جب سے آپ نے دنیا بنائی تھی اس وقت سے لے کر اس کے ختم ہونے کے دن تک آپ نے اس دوران جتنے لوگوں کو جتنی نعمتیں دی تھی وہ ساری مجھے دے دی۔ اور یہ جنت کا سب سے چھوٹا سوال ہے۔ تو جنت کی نعمتیں کتنی ہوں گی؟ تو آخری عشرے میں جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے اور جنت مانگنی ہے اللہ سے۔ تو یہ جنت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور ہمیں اس کا شوق دلایا گیا ہے کہ جنت کے شوق میں اعمال کرو، جہنم کے خوف سے گناہوں سے بچو۔ اور یہ جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، اس کے متعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا روزہ ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا ثواب تھوڑا ہے یا اس لیے کہ وہ اس کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ ہوتا ہے، اس کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ اور ایک روزہ ہے جس کو اسلام کا روزہ کہتے ہیں، اسلام خود ایک روزہ ہے۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ چیزیں تم نے استعمال نہیں کرنا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اپنی خواہشات کے اوپر عمل نہیں کرنا، ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، ان چیزوں سے رک جاؤ، یہ اعمال کرنے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ سارے کام ان سے رک جاتے ہیں ایک دن کے لیے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے لیے، یہ ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا روزہ ہے، اسلام خود ایک روزہ ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ بالغ ہوتا ہے اس کا اسلام کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا زنا نہیں کرنا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، کم نہیں توڑنا، دغا بازی نہیں کرنی۔ یہ سارے روزے کے احکامات ہیں کہ پوری زندگی روزہ رکھو گے۔ ہم دنیا کے یہ چھوٹا سا روزہ رکھتے ہیں، افطار کے وقت ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھے اچھے مشروب، اچھی اچھی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم بڑی خوشی سے اس کو افطار کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جو اسلام کا روزہ ہے وہ زندگی کا روزہ ہے، یعنی زندگی کی صبح سے شروع ہوتا ہے، زندگی کی شام کو افطار کرو گے۔ اس کا افطار کس چیز سے ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں اس روزے کا افطار اگر آپ نے صحیح روزہ رکھا تو اس روزے کا افطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر سے ہو۔ تو جامع کوثر سے ہم نے اس کا افطار کرنا ہے۔ تو یہ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، ایک مہینے کے روزے تو ہم نے رکھ لیے، جو اصل روزہ ہے اسلام کا وہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم روزے کے حالت میں جھوٹ نہیں بولتے، روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرتے۔ تو یہ اسلام کے روزے میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ تو اسلام کا روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے، پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے پوری اپنی زندگی کے اوپر شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ اور اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ روزہ ہمیں پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ ایک بزرگ تھے ہندوستان کے اندر، شاہ غلام علی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ان کا نواب تھا، مرید تھا، وہ ان کے پاس گیا، اس کو پتہ چلا کہ خانقاہ میں مریدین آتے ہیں، کھانا پکتا ہے، بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ ان کے پاس بہت سارے پیسے لے کر گیا کہ حضرت آپ یہ لے لیں اور یہ آپ رکھ لیں،
تو یہاں خرچ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں نے روزہ رکھا تھا، اب میرا افطار کا وقت قریب ہے تو میں روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ساری زندگی میں نے نوابوں سے اور مالداروں سے پیسے نہیں لیے، میں نے اس چیز کا روزہ رکھا تھا، اب تو میری زندگی ختم ہونے والی ہے، میں افطار کے قریب پہنچ چکا ہوں، افطار کے قریب اگر میری طبیعت بھی خراب ہو جائے، یعنی میرا دل بھی کرنے لگے کہ میں یہ لے لوں، تب بھی میں اپنا روزہ نہیں توڑوں گا۔ تو یہ زندگی بھر کا روزہ ہے، اسلام کا روزہ، ہم نے زندگی بھر کا روزہ رکھنا ہے، تب ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اعلان سے بات فرمائیں کہ سامنے